بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، دنیا کے ہر مذہب کی اساس اور بنیاد اس کے بنیادی اصولوں اور عقائد پر بنی ہوا کرتی ہے۔ عقیدے کی صحت اور فساد اس مذہب کی صحت اور فساد کی عکاسی کرتی ہے۔ دین اسلام بھی ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک عالمگیر مذہب ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی صحت کا مدار بھی اس کے عقائد کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ دین اسلام نے انسانیت کو جہاں دیگر عقائد حقہ سے روشناس کیا، وہاں عقیدہ توحید سے مکمل روشناس کرانا بھی دین اسلام کا طرۂ افتخار ہے۔ اس ذاتی وحدہ لا شریک کو اپنی حقیقی صفات میں یکتا اور اکیلا ماننا ہی عقیدہ توحید کی اساس اور بنیاد ہے۔ رب لم یزل کی تمام صفات میں سے ایک صفت اس کی صفت عالم الغیب ہونا بھی ہے۔ جس طرح اس کی دوسری صفات میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک ماننا شرک اور ضلالت کی وادی کو عبور کرنا ہے، اسی طرح علم غیب کی صفت بھی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک و ضلال کا ایک حصہ ہے۔ علم غیب کی تعریف علامہ بیضاوی لکھتے ہیں: المراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بدیہۃ العقل، یعنی علم غیب وہ ہے جو حواس ظاہرہ سے حاصل نہ ہو، کسی بھی آلے اور واسطے کے ذریعے حاصل نہ ہو۔ اس معنی میں علم غیب کا اطلاق اور مصداق صرف ذوالجلال کی ذات عالی پر ہوتا ہے، جس کی گواہی خود خالق کائنات کا کلام مقدس دیتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، روئے کائنات کے ہر قسم کے غیب کی چابیاں صرف اس ذات کے قبضۂ قدرت میں ہیں، جس کی شان یہ ہے جہاں میں خاص و عام اس کے در کا ادنا فقیر ہے، ہر شاہ دنیا اس کے آگے مثل ذرہ حقیر ہے۔ ناظرین مکرم، آج ایک طبقہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ رب ذوالجلال کی اس صفت خاصہ کو مخلوق میں تقسیم کرتا پھرتا ہے، اور بالخصوص آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو عالم الغیب نہیں کہتے، نہیں تکتا۔ میرے اکابر علماء سمیت پوری امت کا یہ عقیدہ ہے، آقائے کائنات کی ذات عالی کو جو اسرار اور رموز اور علوم اور وہ کائنات میں بڑے سے بڑے ملک مقرب فرشتے کو بھی عطا نہیں کیے گئے، جائے کہ انسانوں میں سے کوئی ان سے ہمسری کا دعویٰ کرے، مگر کلی علم غیب کا جو مفہوم قرآن و سنت سے اجاگر ہوتا ہے وہ صرف رب ذوالجلال کی صفت کاملہ کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کا لفظ قرآن و سنت میں مجھے نظر نہیں آتا، مگر جب اس لفظ کو لے کر رب ذوالجلال کے لیے میں قرآن و سنت کو پرکھتا ہوں تو مجھے ہر جگہ پر علم غیب کا حصر رب ذوالجلال کے لیے ہی نظر آتا ہے۔ کبھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ کہہ کر علم غیب کو خاصہ خداوندی قرار دیا جاتا ہے، کبھی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر اس کی صفت کو رب ذوالجلال کا خلاصہ بتلایا جاتا ہے، مگر کہیں پر بھی حضور علیہ السلام کو کلی علم غیب کا حکم نظر نہیں آتا، کیونکہ آقائے کائنات کو ہر چیز کا علم نہ دیا جانا آپ کے منصب اور مقام کے منافی نہیں بلکہ آپ کے کمال شان کی دلیل ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں: وَقَدْ عُدَّ عَدْمُ عِلْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَمْرِ الدُّنْيَا كَمَالًا فِي مَنْصَبِهِ، یعنی دنیا کے امور میں آپ کو علم غیب نہ ملنا یہ عیب نہیں بلکہ عینی کمال ہے۔ ناظرین مکرم، فریق مخالف طبقہ عام طور پر حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کے ثبوت پر یہ آیت پیش کرتا ہے: فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسول کو علم غیب دے دیتا ہے۔ میں اس آیت کی تفسیر کے لیے ائمہ تفسیر کے در پر پہنچا تو علامہ بیضاوی اس کی تفسیر کرتے ہیں: إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ لِعِلْمٍ بَعْضَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ مُعْجِزَةً لَهُ۔ علامہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں: قَدْ ارْتَضَاهُ لِعِلْمِ بَعْضِ الْغَيْبِ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِطْلَاعَ الرَّسُولِ عَلَىٰ بَعْضِ الْغَيْبِ۔ اسی طرح اکابرین امت میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی علم غیب کا دعوے دار ہو۔ تو معلوم ہو گیا جس طرح رب ذوالجلال اپنی دوسری صفات میں یکتا اور کامل ہے، اسی طرح علم غیب کی صفت میں بھی وہ یکتا اور کامل ہے۔ اس صفت کا
کاملہ کو دوسرے کے لیے ثابت کرنے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور دھرتی اسے مخاطب کر کے بزبان حال یوں گویا ہوتی ہیں، محبت نہ ہو جس دل میں خدا کی، نہیں جانتا وہ حقیقت وفا کی، ارے ناداں وہ تو ایک ذات خدا ہے، کیوں کر اس سے تو نے اپنی ہستی جدا کی۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔